BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو آج انہی ججوں کا سامنا ہے جو ماضی میں ان کے اقدامات کا ہدف رہے تھے۔ ملک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی سابق آرمی چیف عدالتوں اور تھانوں کے چکر کاٹ رہا ہو۔ جنرل صاحب کو اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے 2 دن کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے اور انہیں تفتیش کے لیے اسلام آباد پولیس کے ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیا جنرل مشرف کا پاکستان آنے کا فیصلہ غلط تھا؟ نامہ نگار عنبر شمسی نے یہی جاننے کی کوشش کی۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی کہانی میں ایک اور موڑ۔ رینجرز نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد کی آبادی سے دور یہ صدارتی محل یا GHQ تو نہیں مگر پولیس کا ہیڈ کوارٹر ضرور ہے۔ میرے پیچھے پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد ہے جہاں سابق صدر پرویز مشرف کو لایا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو دوپہر 2 بجے اپنی چک شہزاد کی رہائش گاہ سے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قدم اس لیے لیا گیا تھا تاکہ ان کی اور شہریوں کی حفاظت ہو۔ دبئی سے آتے وقت موڈ کچھ اور تھا۔ ایک امید تھی، جوش تھا۔ 4 سال ملک بدر رہنے کے بعد نیا سیاسی سفر شروع ہو رہا تھا۔ تاہم ان کو یقین تھا کہ جیل کا دورہ تو ضرور کریں گے، کاٹیں گے نہیں۔ BBC کے نامہ نگار حسن کاظمی کو انہوں نے بتایا، آپ نے کبھی اڈیالہ جیل یا لانڈی جیل کا دورہ کیا آپ نے؟ نہیں، اس دفعہ دیکھ لیں گے۔ تو امکان تو ہے نا صاحب کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقدمے میں تو آپ کو بیل ہوئی ہے، لیکن ایک امکان تو ہے نا کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، ادھر اندر جا کر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ اگلی دفعہ زیادہ خبر ہوگی کہ وہاں اندر بیچارے کوئی اگر سفر کرتے ہیں ان کے بارے میں کم از کم انفارمیشن اور نالج ہو جائے گی۔ کل ان کی چک شہزاد کی رہائش گاہ کے سامنے ان کی جماعت یعنی APML کے گنے چنے کارکن جمع تو ہوئے لیکن جلد منتشر ہو گئے۔ حمایتی اور کارکن آج غائب تھے اور بین الاقوامی سطح پر ان کی ضمانت دینے والے بھی بظاہر خاموش رہے۔ اور شاید ان کو یہ امید تھی کہ شاید کوئی یعنی ایک لحاظ سے انٹرنیشنل جو کوئی پلیئرس ہیں وہ ان کو کوئی بچائیں گے کسی طرح سے اور یہ کوئی مفاہمت ہو جائے گی، اس قسم کی چیز تھی۔ میرے خیال ان کو یہ امید نہیں تھی کہ جو ہے وہ ان کو، یہ امید تو تھی ان کو کہ کورٹس کے چکر لگانے پڑیں گے، لیکن شاید اتنی امید نہیں تھی کہ جو آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے ایک مقدمہ قائم ہوگا۔ آئین کو پامال کرنے پر غداری کا مقدمہ۔ ججوں کو 2007 میں حراست میں رکھنے کے حکم کو دہشت گرد فعل قرار دیا جانا۔ سابق صدر کے خلاف مقدمات کئی ہیں، دشمن ان کی جان کے در پہ ہیں، لیکن قانون دان SM ظفر کہتے ہیں کہ ان کا دفاع مضبوط ہے۔ ان تمام مقدمات میں ان کے پاس نہایت ہی ٹھوس دفاع موجود ہے، جن میں سے ایک ڈیفنس یہ ان کے پاس جواز موجود ہے کہ بہت ساری کارروائی اسٹیٹ کارروائی ہے، امور مملکت میں آتی ہے، جس میں کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی۔ امور مملکت ایک ایسا فریز ہے جس میں کہ پوری کی پوری ریاست کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ APML کے سابق رکن اب خود تو اپنی انتخابی مہم چلانے میں مصروف ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پرویز مشرف سیاسی طور پر اکیلے کھڑے ہیں۔ مشرف صاحب کی انڈیویجول حیثیت جو اس وقت ہے سیاسی، وہ شاید بہت اہم نہیں ہوگی۔ ان کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت نہیں کھڑی، ان کے ساتھ کوئی بڑا وہ دھڑا نہیں کھڑا، لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب سمبلائز کر رہے ہیں پاکستان آرمی کو۔ یہ وہ پاکستان نہیں رہا جب سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا دور اقتدار تھا، لیکن گزرے کل کا خمیازہ شاید آج ان کو بھگتنا پڑے۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔ میں نے اسی بارے میں جنرل مشرف کے قریبی ساتھی میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی اور اخبار ایکسپریس ٹریبیون کے مدیر M ضیاء الدین سے بات کی۔ گفتگو کا آغاز میں نے راشد قریشی سے کیا اور پوچھا کہ اصولاً تو اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آئین معطل کرے تو اس پر متعلقہ قانون کا اطلاق بھی ہو۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو اگر ان کے خلاف کوئی چارجز ہیں تو ان کو ٹرائی نہ کیا جائے۔ وہ پاکستان دبئی لندن چھوڑ کے آیا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ کہتا ہے بالکل اگر میری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن ایک الزام اگر کسی پہ لگا ہو
اور اس کو کرمنل پہلے ہی بنا دیا جائے اور ٹریٹ اس طرح کیا جائے، وہ انصاف نہیں ہے۔ ضیاء الدین صاحب، آپ بتائیے کہ جنرل مشرف کی عدالتوں میں پیشی، گرفتاری، تھانوں میں تفتیش اس وقت جب الیکشن سر پر ہیں، کیا اس کی کوئی اہمیت ہے بھی؟ نہیں، اہمیت تو کوئی نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو ان کو آنا نہیں چاہیے تھا الیکشن کے وقت، اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کی بیل ریجیکٹ اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ الیکشنز کا زمانہ ہے، خواہ مخواہ کا ڈائیورژن ہو رہا ہے، اننیسیسری سارا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اسی ایشو پہ لگا ہوا ہے۔ اس وقت جو ہم بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے اس وقت ہماری کہ الیکشنز 20 دن رہ گئے ہیں، 20-25 دن رہ گئے، اور اس وقت ہم مشرف صاحب جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، وہ ایک تو خیر غلط ان کا فیصلہ تھا آنے کا، اور دوسرا فیصلہ یہ جو شوکت صدیقی صاحب جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا تھا، تو ان کو اس ججمنٹ میں تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں اس بیل ہیئرنگ پہ۔ تو یہ میں اردو کا ایک ٹرم مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کامک ریلیف۔ ایک سیریس مووی کے دوران جب کامک ریلیف ہے، یہ بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کامک ریلیف، لیکن جنرل مشرف کے لیے شاید یہ بہت ہی سنجیدہ ایشو ہو، ان کے لیے آپ کی نظر میں یہ راستہ آگے کہاں جاتا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہاں، جہاں تک جو انہوں نے فیصلے لیے تھے صدر کی حیثیت سے، وہ فیصلے تو چیلنجیبل ہو ہی نہیں سکتے انڈر دا کانسٹیٹیوشن۔ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف جو کیس چل سکتا ہے ٹریژن کا، وہ تو چل سکتا ہے، لیکن وہ بھی اب الیکشن ہونے والے الیکشن کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے نا، وہ یہ ریفرنس لے کے جا سکتی ہے کورٹس میں۔ اگر وہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، کیونکہ somebody has to be made a horrible example کہ یہ آئندہ کوئی ایڈونچرر جو ہے نا اس قسم کی غلطی نہ کرے۔ یہ ضروری ہے، یہ آرٹیکل 6۔ جی، ضیاء الدین صاحب نے بات کی somebody has to be made a horrible example، مثالی کسی کو سزا ملنی چاہیے۔ تو راشد قریشی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ تھانوں عدالتوں کے چکر لگنے والے یہ پہلے ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں، فوج اور جو فوج کے ریٹائرڈ جنرل صاحبان ہیں، افسران ہیں، وہ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ فرینکلی اگر مجھ سے یہ پوچھئے کہ فوج کے جرنیل جو ریٹائرڈ ہیں، یا آئی ایم شیور کچھ ایسے بھی ہیں جو سرونگ ہیں، کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بدتر اثر اور کسی چیز کا ہو نہیں سکتا۔ ایک سائڈ پہ فوج روز فوجی افسر اور فوجی جوان یا ٹانگیں کٹوا رہے ہیں، یا بازو کٹوا رہے ہیں، یا جانیں دے رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں اور باقی جگہ جہاں پاکستان کا ٹرائل، جہاں پاکستان کی زندگی خطرے میں ہے ادھر، اور دوسری سائڈ پہ ایک ایسی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ضیاء الدین صاحب جو کہہ رہے تھے، کافی چیزوں سے میں ایگری کرتا ہوں ان کے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ وکلا برادری کہتے ہیں، لائرز ایسوسی ایشن کہتے ہیں، جوڈیشل ایسوسی کہتے ہیں، اگر فوجی ایسوسی ایشن بن گئی تو مجھے خطرہ ہے اس ملک کے لیے۔ آپ نے کہا کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ اتنی قربانیاں دے رہی ہے۔ ضیاء الدین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، راشد قریشی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ فوج کا اس وقت اس پہ جو رد عمل ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا، کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ امبیرسنگ، سب سے زیادہ امبیرسنگ جو ہے وہ ہے فوج کے لیے۔ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس وقت آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ فوج ایز این انسٹیٹیوشن 5 سال تک انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ بیرکس میں رہے، انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ فوج نے کچھ زیادتی کی ہے۔ وہ اس وقت فوج لڑ رہی ہے طالبان کے ساتھ، ایک اسٹیٹ آف وار میں ہے فوج۔ اس وقت مشرف صاحب کا آنا فوج کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا۔ ایم ضیاء الدین اور میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی۔ ہمارے ناظرین کا جنرل مشرف کی گرفتاری پر کیا رد عمل ہے؟ ارم؟ عالیہ، ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے آپ کی رائے کے صفحے پر جو کامنٹس ہمیں موصول ہوئے وہ بہت متضاد قسم کے تھے، یعنی جن لوگوں نے ان کو سراہا بہت بھرپور طریقے سے سراہا، لیکن جن لوگوں نے ان پر مذمت کی بڑی شدید مذمت کی، جیسے شفیق الرحمان مظفر آباد سے لکھتے ہیں کہ اچھا ہوا بے گناہ بچوں اور متعدد معصوم شہریوں کا خون ان کی وجہ سے آج تک بہایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح فواد حسن لکھتے ہیں کہ مشرف جو کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک لیڈر پر تنقید بے حد ضروری ہے اور مقبولیت کے لیے جیل جانا بھی بہت اہم ہے۔
جبکہ سید ولی شاہ کا چترال سے لکھنا ہے کہ اس ملک میں جس نے بھی غریبوں کے لیے کام کیا ہے اس کو سزا ملی ہے. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتوں نے سزائے موت دی تھی. مشرف نے غریبوں کے لیے کام کیا ہے, ہم غریب ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا بلوچستان میں آنے والے زلزلے کے متاثرین اس وقت کس حال میں ہیں.